بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد. میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے کہ فضول خرچی مت کرو، کیونکہ اللہ پاک فضول خرچی کو پسند نہیں فرماتے. اللہ نے جو انسان کو نعمتیں عطا فرمائی، وہ نعمتیں ایک امانت ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو فضول خرچی سے روکا، اسی لیے روکا کہ فضول خرچی کرنے والا اجر سے خالی ہے. جس چیز سے اللہ رب العزت نے روکا، آدمی اس سے رکنا چاہیے. آج کل ہم سماج میں دیکھتے کہ کتنی فضول خرچی ہوتی ہے، جیسے کہ مثلا شادی کے مسئلوں میں فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو اور زنا کو مشکل کرو، لیکن آج ہم اتنی مشکل بنا لیے کہ آدمی شادی کرنے کے لیے 100 بار سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ اتنے خرچے ہم اپنے آپ کے بڑھا لیے. سب سے زیادہ ہمارا خرچ گھر بنانے میں اور شادیوں میں سب سے زیادہ ہماری فضول خرچی ہوتی ہے. ہر چیز آدمی کو درمیانی حساب میں چلنا چاہیے. فضول خرچی سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، اپنی اولاد کو جیسا اللہ نے حکم دیا فضول خرچی سے، فضول خرچی نہ کرنے کی عادی نہ بنانا، فضول خرچی سے روکنے کی عادی بنانا. جو چیز انسان کے لیے ضرورت مند ہو، آدمی وہ چیز خریدے. دیکھو میرے بھائیو دوستو، ہم فضول خرچی کرتے، ایک تو جو کمائی ہم نے کمائی تھی وہ ہمارے ہاتھ سے چلے جاتی، اس کے اندر نہ ثواب کا حقدار ہوتا آدمی، نہ کوئی آخرت کا فائدہ ہے اس سے، نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے اس سے، کیونکہ فضول خرچی ہوئی. اگر آدمی اپنے خرچ کو، جیسا کہ کوئی غریب ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی سے سوال نہیں کرتا، کہ آدمی اس چیز کو محسوس کر رہا ہے کہ صاحب استطاعت والا ہے، اس نے اپنی فضول خرچی کو روک کر اس کی زندگی پر خرچ کیا، اس سے کوئی ضروریات کے کاروبار سے لگا دیا، تو یہ کتنی بڑی بات ہوگی. جب وہ آدمی کاروبار کرے گا، اس سے جتنی بھی دینداری پھیلے گی، اس کو ثواب ملے گا. جس نے پیسے اس پر خرچ کیا اپنی فضول خرچی کو روک کر، یہ ثواب کا کام ہے، یہ اجر کا کام ہے. دنیا کے اندر آدمی کو اللہ پاک نے مختصر سا وقت دیا، اس وقت کے اندر رہ کر آدمی کو اللہ کے حکموں پر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارے گا تو آدمی دونوں جہاں کے کامیاب ہو جائے گا. پڑوسی ہے، پڑوسی کے پریشان حال ہے، آدمی اس کی پریشانی میں اس کے ساتھ دے دے اپنی فضول خرچی کو روک کر، تو کتنی بڑی بات ہے.
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس سے رکا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں سوال کرنے کے لیے آئے، تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس میں بھیجا۔ جب وہ صحابی گھر کے قریب پہنچے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو وہاں پر ان کی اور ان کی بیوی کی چراغ جلنے پر بحث چل رہی ہے کہ تم نے چراغ کو زیادہ بے وجہ جلا دیا، اس کے اندر زیادہ تیل ڈال دیا، اس سے کیوں نہیں روکا؟ تو یہ صاحب سوچنے لگے، یہ صحابی سوچنے لگے، جو آدمی ایک معمولی سے چراغ پر اتنی بچات کر رہا ہے تو وہ آدمی مجھے کیسے کیا دے سکتا ہے؟ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ پھر تم جاؤ۔ پھر وہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس میں آیا، جب ان سے ملا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسے بہت کچھ دیا۔ تو صحابی نے سوال کیا کہ جب میں آپ کے در پر آیا، آپ کے پاس میں آیا، تو آپ کے ایک چراغ کو لے کر مسئلہ کھڑا تھا، آپ نے چراغ زیادہ جلانے پر ناراضگی اپنے گھر والوں پر کی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ چیز میرے لیے تھی اور اس چیز کا آخرت میں حساب ہے۔ یہ تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو مالدار تھے، تاجر تھے اور خلیفہ سوم تھے، ان کی سادگی کی زندگی دیکھو کیسی زندگی تھی، فضول خرچی سے کتنے دور رہتے تھے۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تمام کے تمام فضول خرچوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، ایسی زندگی گزری تھی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جیسے فرمایا کہ فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی کرنے سے آدمی میرے بھائیوں آگے بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ آدمی جذبات میں جتنا فضول خرچی کرتا ہے، جیسے کہ اب شادی کا موقع آ گیا، آدمی کے پاس میں پیسے بھی نہیں ہوا تو آدمی ادھر ادھر سے قرض لے کر خرچ کرتا ہے، فضول خرچی۔ اب جب آدمی فضول خرچی جذبات میں کر دیتا، لیکن آگے اس کے نقصانات اس پر ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے کہ سب سے بڑا مسئلہ قرض کا مسئلہ ہوتا ہے۔ قرض جیسا کہ حکیم لقمان کا قول ہے، بیٹے قرض دن کا چین اور رات کی نیند حرام کرنے والی چیز ہے۔ اسی لیے آدمی اگر فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائے گا، جو بھی اس کے پاس میں آئے گا اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ کا شکر ادا کر کر اپنی زندگی کو درمیانی حساب میں گزارے گا تو اللہ اس کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ جو اللہ کے حکم پر اپنی زندگی کو لگائے گا اور اللہ کے راستے میں آدمی اپنے آپ کو لگائے گا، جیسے کہ صدقہ وغیرہ میں آدمی خرچ کرتے رہے گا، تو اس کا یہ فضول خرچی نہیں ہے، بلکہ اس کی آخرت کے درجات بلند ہونا، آخرت کی کامیابی ہونے کا سبب بنے گا یہ مال۔ اسی طریقے سے مال ہے تو کسی غریب کی مدد کرو، صرف اس کے اندر یہ نیت رکھنا میں نے صرف یہ مدد اللہ جل شانہ و من والہ کے واسطے کیا تو اللہ رب العزت اس کی زندگی میں برکتیں عطا فرماتے، اس کی نسلوں کے اندر اللہ برکتیں عطا فرماتے۔ اگر آدمی حلال، سب سے پہلے کہ آدمی حلال کمانے کی سوچنا، حرام کمانے کی نہیں سوچنا، کیونکہ حلال کا حساب ہے، حرام کا حساب نہیں ہے، سیدھا آدمی حرام مال کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن آدمی حلال کمائے گا تو اللہ پاک اس کو نیک عمل کرنے کی توفیق دیں گے، آدمی اپنے آپ کو نیک عمل کرنے والا بنائے گا، اللہ کے حکموں پر چلنے والا بنائے گا حلال کمائی سے۔ حلال کمائی کے اندر سب سے بڑی طاقت رکھی اللہ رب العزت نے، دنیا اور آخرت ہی کا طاقت اللہ نے حلال کمائی میں رکھی۔ حلال کمانا، حکم بھی حلال کمانے کا، کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اسباب لگا کر رکھا۔ اس دنیا کے اندر آدمی کمانا اور اپنی کمائی کو درمیانہ خرچ کرنا، اپنی بیوی سب سے فرمایا بہترین خرچہ، بہترین صدقہ اپنے گھر والوں پر، بہترین صدقہ سب سے زیادہ خرچ کرنا اپنے گھر والوں پر سب سے بہترین صدقہ ہے۔ سب سے پہلے اپنا خیال، اپنے گھر والوں کا خیال، والدین کا خیال، سب سے پہلے ان کا خیال کرنا۔ اس کے بعد میں اگر اللہ نے اور صاحب استطاعت بنایا تو اپنے بھائی بہنوں کا خیال کرنا،
اگر اس سے بھی زیادہ اللہ نے عطا فرمایا تو اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا، اگر اللہ پاک نے اس سے بھی زیادہ عطا فرمایا تو اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کرنا، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کرنا۔ اگر آدمی ہر فضول خرچی سے بچتے رہے گا تو اللہ رب العزت اس کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اب جیسے کہ ایک جگہ آدمی کے 25,000 میں کام ہو جاتا، لیکن اس نے اپنی شان و شوکت برقرار رکھنے کے لیے 1,00,000 خرچ کیا تو 75,000 روپے وہ فضول خرچ ہو گئی۔ اگر وہ 75,000 روپے اس کے پاس میں ہوتے تو دنیا میں اگر وہ آدمی کسی کی مدد کرتا، اس کی مدد 75,000 کی مدد سے آدمی اپنی کوئی چھوٹا موٹا کسی کو کاروبار لگا کر دیتا، وہ کاروبار سے آدمی کاروبار کرتے کرتے اللہ اس کی زندگی میں اگر برکت دیتے، جتنے لوگ اس کے پاس میں اگر وہ کاروبار سے ترقی کر لیا، دیندار ہے وہ اگر دیندار ہے، اور جتنے لوگ اس کے دیندار اس کے پاس میں کام وغیرہ اس کے ذریعے سے اللہ نے روزی لگا کر رکھا لوگوں کی، اگر وہ لوگ اس کے پاس میں کام کرتے، وہ لوگوں کے اندر خاندانوں کے اندر دیندار پیدا ہوتے تو اللہ اس کا ثواب اس کو عطا فرماتے۔ یہ فضول خرچی بچانے کا کتنا بڑا ثواب ہو گیا۔ یہ آدمی اپنی 75,000 روپے کو فضول خرچی میں خرچ نہیں کر کر صحیح جگہ لگایا، صحیح جگہ لگا کر آدمی نے کسی کو ایک اپنے پیروں پہ کھڑا کیا، اس کے ذریعے سے کئی آدمی کھڑے ہو گئے۔ میرے بھائیو دوستو، اس لیے آدمی اپنے آپ کو فضول خرچی سے ہمیشہ بچانا چاہیے، ہمیشہ بچانا چاہیے اپنے آپ کو، اپنے مال کو نیک لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے، اللہ والوں پر خرچ کرنا چاہیے، تقوی والوں کو اپنا مال کھلانا چاہیے، صدقہ دیتے رہنا چاہیے، کیونکہ صدقہ مال کو آدمی کے بڑھاتا اور سود مال کو گھٹاتا آدمی کے۔ ہمیشہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کو دیکھنا، کہاں پر اللہ کا حکم ہے پیسہ خرچ کرنے کا وہاں پر آدمی پیسہ خرچ کرنا، اولاد پر پیسہ خرچ کرو، دین کی تربیت پر پیسہ خرچ کرو اولاد کی، وہ فضول خرچ نہیں ہے۔ اولاد کو قرآن حدیث کی تعلیم دو، اس پر پیسہ خرچ کرو، اساتذہ کو تنخواہیں اچھی دو، مدرسوں کی فیس دو اچھی، وہ فضول خرچ نہیں۔ اگر مؤذن مسجد کے مؤذن ہے، اگر ہے طاقت اس کے آپ کے اندر، فضول خرچی بچا کر اس کو دو مؤذن کو، اس نے 5 وقت اللہ کے منادی، اللہ کو پکارتا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا۔ مؤذن کی فضیلت کتنی بڑی فضیلت، اس کی جہاں تک آواز جائے گی وہاں تک وہ سب چیزیں اس کی قیامت دن گواہ بنے گی۔ فضول خرچی بچا کر مؤذن کو دو، امام صاحب کو دو۔ بعض امام ایسے ہوتے گھر کے حالات درست نہیں ہوتے، بعض اساتذہ ایسے ہوتے مدرسے میں پڑھانے والے کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے، لیکن گھر کے اندر مسئلے رہتے، ان پر نظر رکھو۔ مسجدوں کے مؤذنوں پر ہماری شفقت کی نظر سے دیکھنا چاہیے، محبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے، ان پر مال خرچ کرو، چھپا کر خرچ کرو، ان کے اوپر ہو سکا تو اپنی طرف سے چھپا کر دو، ان کو دعا ملے گی۔ ان کی دیندار لوگ ہیں، نماز پڑھانے والے امام صاحب سوال نہیں کرتے، لیکن بعض وقت میں 2-4 مسئلے گھر کے اندر ہوتے، ذرا نظر دوڑانا آدمی۔ جو کام 25,000 میں ہوتا تو 50,000 نہیں کرنا چاہیے، اس کو فضول خرچی ہوتی۔ اگر وہی 25 مؤذنوں کو 1,000 روپے دے دے گا اپنی طرف سے تحفہ سمجھ کے اللہ کی رضا کے لیے، کتنا بڑا ثواب ملے گا۔ وہ اپنے گھر کا خرچ چلا لے گا، کتنی دعائیں دے گا وہ۔ اس طریقے سے میرے بھائیو دوستو، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حکم پر لانا چاہیے۔ آدمی فضول خرچ کرنے سے پریشان ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے فضول خرچ سے روکا ہے۔ درمیانی خرچ کرو، جس میں جتنا کام ہوتا اتنا ہی خرچ کرو، اس سے آگے مت بڑھو۔ آدمی آگے بڑھ کے خود پریشان، خاندان والے پریشان، قرض میں آ جاتا آدمی۔ اگر آدمی اپنے آپ کو جتنی طاقت اتنا خرچ کرے گا تو آدمی کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ آدمی کے اندر 100 روپے خرچ کرنے کی طاقت ہے،
تو آدمی 50 روپے خرچ میں اگر کام ہو رہا تو 50 روپے میں کام کر لے، وہ 50 روپے دوسرے کام میں آئیں گے آدمی کے۔ اگر آدمی کے پاس میں 50 روپے خرچ کرنے کی طاقت ہے تو اس نے 100 روپے خرچ کیا تو پریشانی آئے گی اس کے پاس میں۔ یہ اسباب ہے، دارالاسباب بنا کے رکھے اللہ نے دنیا کے اندر۔ آدمی اپنی اعمال کی طرح اعمال کی نسبت سے پریشان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو بتا دیا، سکھا دیا کس طریقے سے تجارت کرو گے تو اللہ برکت عطا فرمائے گا، تم کس طریقے سے ملازمت کرو گے تو اللہ برکت عطا فرمائے گا، تم صدقہ کرو گے تو تمہارے مال کے اندر زیادتی ہوگی، اگر تم سود دو گے تو مال کے اندر مال گھٹے گا، اور آخرت میں درناک عذاب کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ وہاں پر مقابلہ کیا کر سکے گا آدمی؟ جہنم میں کھولتی آگ میں ہوگا۔ دنیا اعمال کے لیے بنائی، اعمال کا میدان ہے۔ دنیا کے اندر رہ کر آدمی کو اچھی اعمال کرنا، نبی کے اعمال، اللہ کے حکموں پر اعمال کرنا۔ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے پوری انسانیت کو یہی بتایا کہ انسانوں ایک اللہ کو مانو، ایک بادشاہ کو مانو، ایک شہنشاہ کا شہنشاہ اللہ رب العزت کی طاقت سب سے بڑی طاقت، سب کے زندگیوں کو بگاڑنے والی، سب کے زندگیوں کو بنانے والی، بھکاری کو بادشاہ بنانے والی، بادشاہ کو بھکاری بنانے والی ایک اللہ کی ذات ہے۔ اب وہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ فضول خرچ سے بچو، تو بچنا چاہیے آدمی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت مجھ کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ کے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک اللہ ہی کی توفیق سے آدمی گمراہ ہوتا اور ہدایت پر آتا۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما دے، جو پریشان ہیں ان کو صحت و عافیت کامل عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال کی روزی عطا فرما دے، جو ماں باپ کے نافرمان ہوں گے اولاد ان کو فرما بردار بنا دے ماں باپ کی، اور ہماری نسلوں کے اندر دینداری کو زندہ فرما دے، موت تک ہماری دینداری عطا فرما، ہمارے خاتمہ ایمان پر فرما، ہماری نسلوں کے اندر دینداری فرما، قرآن پڑھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا، نبی کے طریقوں پر چلنے والا، حدیث پر عمل کرنے والا، روزانوں کے دعاؤں کا اہتمام کرنے والا، یقین کے ساتھ میں اللہ کی، ویسے لوگوں کو ہماری زندگی میں نسلوں کو ویسے عطا فرما۔ آمین الحمدللہ۔